अस्सलाम वालेकुम। मुनफरिद तबसरों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरीम ज़फ़र और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, JUIFA के अमीर मौलाना फजलुर रहमान ने बिलावल भुट्टो से मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि खुदा के वास्ते एक जज की रिटायरमेंट या तौसी के मामले पर अदलिया को तकसीम ना किया जाए, जज को जज रहने दें। आईनी अदालत या बेंच की सूरत में मामला तय हो सकता है। बात सिर्फ असूलों की है कि आईनी और सियासी मामलात को अलग अदालत सुने जबकि दीगर अदालतें अवाम को बर वक्त इंसाफ दें। क्या कहेंगे? देखें, इसमें की टर्म जो है इस्तेमाल हुई है, बाकी तो कॉमन सेंस की सीधी सादी बात है, वो है खुदा का वास्ता। ठीक है, खुदा के वास्ते। तो खुदा का वास्ता, मौलाना फजलुर रहमान भले आदमी हैं लेकिन उनको अंदाज़ा नहीं शायद। अब्दुल हमीद अदम हमारे एक बड़े लीडिंग शायर हुआ करते थे, उनका एक कता है, वो सुन लो। ऐ गदागर खुदा का नाम न ले, इससे इंसान का दिल नहीं हिलता। ये है वो नाम जिसके लेने पर अक्सर औकात कुछ नहीं मिलता। हमारे यहाँ खौफ खुदा नाम की अगर कोई चीज़ होती तो हर शोबा, हर मैदान, हर महकमा, हर इदारा वो बेवा की मांग की तरह उजड़ा हुआ ना होता। एक से एक बढ़ के, और अब मामला यहाँ तक आ गया है कि बदतरीन, गलीज तरीन, हैरत अंगेज तरीन खबर पढ़ के भी बंदे के अंदर रद्द अमल ही नहीं आता, नमनेस नहीं आ जाती कि जी वो फलाना हिस्सा जिसने सौ गया है, ज़मीर भी सो गए, सोच भी सो गई, नमनेस इतनी है। अच्छा, खौफ खुदा हो तो इंसान ज़िंदगी के किसी भी शोबे में टेम्परिंग नहीं करता। अवामी ज़ुबान में बात करें तो दो नंबरी नहीं करता। हमारा सियासतदान देखो, कोई नई बात नहीं है, मेरा कोई इस शोबे के साथ दुश्मनी भी नहीं है, तो ये बुनियादी तौर पे ये झूठ का कारोबार है। पाकिस्तान में सियासत, जमहूरियत, आइन, ये लफ्ज़ बतौर फैशन बोले जाते हैं, इनकी कोई अहमियत और औकात नहीं है। अब बाकी जो बात की है मौलाना फजलुर रहमान ने, वो ज़ाहिर है वो तो प्राइमरी मिडिल पास बच्चा भी शायद इससे इनकार ना कर सके। बिल्कुल ठीक, छोड़ें, पर ठीक हो गया। सही जी, आगे चलते हैं। हसन साहब, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने सरकारी खर्च पर अलविदाई डिनर लेने से माजरत कर दी है। चीफ जस्टिस का मौक़िफ़ है कि अलविदाई डिनर पर 20 लाख से ज़्यादा रुपए खर्च होते हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट बार के इशाई की दावत कबूल कर ली है। यार खुदा की कसम, एक बात, मैं इतनी उम्र हो गई, ये सारा मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इस तरह के डिनर्स पे 20 लाख रुपए से ज़्यादा खर्च। और ये हरकत जो इन्होंने की है वो ख़ानदानी आदमी कर सकता है। 20-25 लाख अलविदाई डिनर, उसमें कितने लोग होंगे? 10, 20, 30, 40, 50, 100। देखें, चीफ जस्टिस ये एक भले आदमी हैं, एक वेल रिप्यूटेड आदमी हैं, ख़ानदानी आदमी हैं। मुझे अलविदाई डिनर लेने से माजरत पे नहीं हैरत, ये नॉर्मल है, होना चाहिए। लेकिन मैं हैरान इस बात पे हुआ हूँ कि 20 लाख रुपए से ज़्यादा। भाई आप आला दर्जे की फ़िश और ये देसी मुर्गी, हालांकि वो मुझे किसी ने समझाया था, न्यूट्रिशियस ने, कि वो फ़र्क नहीं होता। हम पुराने ज़माने के लोग हैं, हम देसी मुर्गी वगैरह करते हैं। अदरवाइज उन्होंने कहा जी कोई गल है, देसी मुर्गी जिन्हें ते गंद खांदा ही कोई नहीं। ये जितने पिंड शिंड हैं गाँव शाँव से, उधर से आती हैं देसी मुर्गियाँ, वो तो सारा दिन नालियों में मुंह मारती हैं। अच्छा, कौन भूखी मर रही है? लोगों को 2 वक्त की रोटी सही मान, हमारा तो सदियों पुराना मुहावरा है, 2 वक्त की रोटी रूखी सूखी खा। उनका शुक्रिया कि उन्होंने एजुकेट किया है, मेरे तो वहम गुमान में नहीं थी। साबिक नून लीगी रहनुमा और सीनियर सियासतदान आसिफ किरमानी ने कहा कि खुशामदियों ने नवाज शरीफ को ड्राइंग रूम पहुंचा दिया। कायद के सिवा जितने लोग पार्टी में हैं वो काउंसलर का इलेक्शन भी नहीं जीत सकते। नवाज शरीफ नज़रियाती सियासत करना चाहते थे लेकिन उन्हें करने नहीं दी गई। देखिए बात सुनो, ये आसिफ किरमानी है बेचारा, ये खुशामद भी कर रहा है और सच भी बोल रहा है। यानी दूध ये दे रहा है लेकिन मेंगनियाँ डाल के दे रहा है। इसकी किसी बात में सिवाय एक आध बात के, चूँकि ये डसा हुआ है, वो भी इसीलिए। तो बुनियादी तौर पे क्या कर रहा है, क्या कहना चाह रहा है? देखो,
خوش آمدیوں نے نواز شریف کو ڈرائنگ روم پر نہیں، خوش آمدی ہوتے ہیں حکمرانوں کے. یہ جو بہت ترقی یافتہ قومیں ہوتی ہیں وہاں اور طریقے سے بیہیو کیا جاتا ہے، ایکولز کی طرح. یا صدیوں پہلے ہمارے یہاں یہ رواج ہوا کرتا تھا، جہاں سیاست ہوگی، قائد ہوگا، وہاں خوشامد نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ خوشامد نے نہیں، مسلسل دھوکے بازی نے ان کو یہاں تک پہنچایا. اچھا، قائد کے سوا جتنے لوگ پارٹی میں ہیں، قائد کے سوا وہ کونسلر کا الیکشن بھی نہیں جیت سکتے. نواز شریف نظریاتی سیاست کرنا چاہتے تھے لیکن انہیں نہیں کرنے دی گئی. وہ نظریاتی سیاست دا برخوردار اس زمانہ ہی نہیں. وقت کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں متروک ہو چکی ہیں. کیڑی نظریاتی ہے؟ کیڑا نظریات؟ دو چار بیسک چیزیں ہوتی ہیں، ان کے ایک ہی اصول ہیں اور ان کے انداتا بالکل ہی ہر چیز کے کہیں اور بیٹھے ہیں. یہ عالمی گاؤں ہے، مذاق نہیں. اسے کہتے ہیں گلوبل ولیج. دنیا شرنک کے اتنی سی رہ گئی ہے. وہ تو ڈونلڈ ٹرمپ بڑھ کے مار رہا ہوتا ہے، ادھر میں بیٹھ کے سن رہا ہوتا ہوں. کہاں گئی نظریہ؟ کیڑا نظریہ ہے؟ کیڑا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا میں نظریے شظریے کب کے ختم ہو چکے ہیں، دفن ہو چکے ہیں. یہ کن پڑوں والی بات کی ہے اس نے، نظریاتی سیاست. او بھائی، یہ نظریاتی نہیں، اب تھم رولز، بنیادی اصول ہیں. اگر کسی ملک نے گرو کرنا ہے، کسی معاشرے نے گرو کرنا ہے، اس کی 3 4 5 موٹی موٹی ریکوائرمنٹس ہیں، باقی اس کے انڈے بچے ہیں. نظریاتی سیاست تو کیڑی نظریاتی؟ یہاں نظریہ پاکستان لوگوں نے اتنا بیچا جس کا حساب کوئی نہیں. ملک کے 2 لفظ ہونے کے بعد بیچنے سے نہیں بعد آتے. ہماری مین بلواڈ کا نام ہے نظریہ پاکستان روڈ. وہ کیڑا کبھی نظریہ جاپان سنا ہے؟ کبھی نظریہ جرمنی، نظریہ روس؟ یہ قدم قدم پہ ہر چیز کی آڑ میں ایک دکان، ایک شاپنگ مال کھول کے بیٹھ جاتے ہیں. کدا نظریہ ہے؟ نظریوں کی دنیا نہیں ہے. یہ زمانے کہاں رہ گئے نظریوں کے؟ دیکھو، یہ بہت سائنسی انداز میں دنیا اب نا گرو کر رہی ہے، آگے چل رہی ہے. اکانومی آج نہیں، کروڑ ہا سال پہلے بھی یہ جو تمہارا یہ فلسطین وغیرہ کا مسئلہ ہے نا، اسرائیل وغیرہ کا، جاؤ کبھی پڑھ کے دیکھو کتنا پرانا ہے. ٹریڈ روٹس یہ وہ وغیرہ کیا ہوتا تھا. مکہ میں جب پتہ چلا کہ ابو سفیان کا قافلہ آ رہا ہے تجارت، اور وہ جتنا مال لے کے آئیں گے وہ سارا مسلمانوں کے اگینسٹ خرچ، ٹریڈ، یہ سارا. اب دنیا کے نارمز بدل گئے ہیں، ٹارگٹس وہی صدیوں پرانے ہیں، لیکن اصول بین الاقوامی طے ہو گئے. نظریہ بھئی تسی سارے جڑے یونائٹڈ نیشنز وچ بیٹھے ہو کی کر رہے ہو تھے؟ لیا اپنا ذرا نواں نظریہ چھتر مار کے باہر نکال دیں گے. انٹرنیشنل اکانومی ہے، انٹرنیشنل پالیٹکس ہے، یہ سارا کچھ. وہاں پھر دھاندلیاں ہیں، اس کا لیول اور ہے. کدھر گیا ویسٹ پورے کا ضمیر؟ غزہ میں جو بچے مر رہے ہیں، عورتیں، بوڑھے، بلڈوز کر کے رکھ دیا انہوں نے سارا کچھ. کدھر گیا ضمیر؟ یہ دنیا اور طرح کی دنیا ہے، نظریاتی. نواز شریف کو تو نظریے کا لفظ لکھنا نہیں. ایک بندہ جو پاکستان میں بیٹھ کے، عابدہ حسین جیسی خاتون، یہ ان کا انٹرویو ہے، میں تو نہیں تھا. جیڑا بندہ یہ پوچھتا پاکستان وچ بیٹھ کے اے منیر نیازی کون ہے، وہ نظریاتی سیاست کرے گا. اب بات سنو، ایک بڑا مشہور واقعہ ہے. حنیف رامے بھی تھے، بھٹو صاحب بھی تھے، فلانا ٹمکانا. گوجرانوالے سے آگے نکلے، لوگوں نے گھیر لیا، سوشلزم آ گئی آگے، سوشلزم آ گیا، جو ہوتا ہے. تو بھٹو صاحب نے ہنس کے حنیف رامے کو کہا، they mean it but we don't. یعنی ایک سودا بیچا ہے، ایک کر دے رہے ہیں سوشلزم. انہوں نے پتہ بھی نہیں ہونا سوشلزم کی ہوتی، اسلامی سوشلزم. بھئی آوے پتہ نہیں کون ہے یہ. چلو ٹھیک ہے حسن صاحب. نیکسٹ خبر، چین میں پیپلز بینک آف چائنا کے سابق ڈیپٹی گورنر کو عمر قید کی سزا سنا دی گئی. وسطی صوبہ ہوبے کی عدالت نے اسے پھانسی نہ دینے کا فیصلہ کیا کیونکہ سابق ڈیپٹی گورنر نے اعتراف جرم کر لیا تھا، تفتیش کاروں کی مدد کی اور رقم بھی واپس کر دی تھی. یہ ہوتے ہیں وہ
وہ ملک جو زیرو سے ہیرو بنتے ہیں. ہماری آبادی کہیں کم اور کہنے کی حد تک ٹیلنٹ کی بھی کوئی کمی نہیں. چین ہمارے بعد آزاد ہوا, وہ کہاں ہم کہاں. آج ہم خوش آمدیوں کی طرح. کیا زبان ہے یہ؟ سمندر سے گہری, پہاڑوں سے اونچی, شہد سے میٹھی. واٹ از دس؟ انہوں نے تو کبھی نہیں کہا. جواباً وہ بھی اس طرح کی خوشامد کے جواب ہیں, وہ بھی ذرا کچھ چند سافٹ لفظ بول دیتے. اور کیا ہے؟ یعنی وہ 2 سال بعد آزاد ہونے والا ملک جس کے اوپر قہرناک قسم کی آزادی اور ان کی ٹریڈیشنز بہت تباہ و برباد ہو چکی تھی, افیون وغیرہ یہ وہ سارا نشیوں کے عجیب و غریب ان کو نام دیے جاتے تھے, وہ آج کہاں ہیں؟ اور حضور آپ کہاں ہیں؟ تو یہ کلچر یہاں نہیں ہونا. یہاں جو یو کین گیٹ اوے ود ایوری تھنگ, یو کین گیٹ اوے ود ہاف آف دا کنٹری. کوئی مجرم نہیں ہے. وہ مجرم تو گولی مارو, کوئی ملزم بھی نہیں ہے. میں اکثر سوچتا ہوں کہ پروردگار یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لوگ بڑی ریسرچ یہ وہ وغیرہ, کوئی بیٹھے سوچے دیکھے پاکستان کے ساتھ ہوا کیا کہ ہم یہاں تک آ گئے. اور ایک اور بات میں عرض کر دوں, ایز اے ویری ویری ہمبل اسٹوڈنٹ آف اکنامکس, میں قرضہ برا نہیں ہوتا. امریکنز بھی مقروض ہیں, مقروض سے کئی درجے آگے کا لیول ہے آپ کا. تو چین باقی آپ کا ہیرو ہے, آپ کا مربی ہے, آپ کا سرپرست ہے, شہد سے میٹھا ہے, ہمالیوں سے اونچا ہے, اور فولاد سے پتہ نہیں کیا سخت ہے. وہ تو کوئی کچھ سکھ بھی لبو. یہ تھے پورا ملک جانتا ہے, جو مرضی لٹ مار کرو, ایک کمپرومائز ہونے کی ضرورت ہے, بس سب ٹھیک ہو جاتا ہے. سارے کیسز ریورس, سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے, سب کچھ بحال ہو جاتا ہے. چلیں بالکل آگے چلتے ہیں سر صاحب. امن کا نوبیل پرائز جاپانی جوہری بم حملوں میں بچ جانے والے افراد کی انسداد ایٹم بم تنظیم کو دیا گیا. اس تنظیم کی جانب سے ایٹم بم حملوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے والے افراد کی گواہیوں کو اچھے سے استعمال کیا گیا. اقوام متحدہ کے سربراہ انتونیو گوئترس نے عالمی رہنماؤں پر زور دیا کہ وہ تمام جوہری ہتھیار ختم کر دیں, یہ موت کے آلات ہیں. اچھا, یہ کون سی اس میں نئی خبر ہے؟ اور اس طرح کے جو سربراہ اقوام متحدہ وہ اس طرح کی باتیں بھلی بھلی سی اچھی سی باتیں کرتے رہتے ہیں, اور کرتے رہنا چاہیے. اس کا نقصان تو کوئی نہیں, موت کے حالات ہیں, کوئی نئی خبر ہے. لیکن ایک بات یاد رکھنا, یہ جو ٹریلینز بھی معمولی ہیں جس کے سامنے کا جو اسلحہ دنیا میں پڑا ہے, تمہارا کیا خیال ہے؟ اسے دیمک کھا جائے گی؟ کب تک؟ Another 10 years, 20 years, 30 years, 50 years. It needs only one man. ایڈولف ہٹلر یا اس طرح کوئی ایک آدھ کریک پاٹ آ جائے, میٹر پھر جائے اس کا, بس ٹھیک ہے, کہانی ختم. شروع ہوا تو رکنا نہیں. وہ پتہ نہیں کیا, میں تو سائنس کے معاملے میں پیدل بد نصیب ان پڑھ آدمی ہوں. چین ری ایکشن, ایک خاص لیول کا بم پھٹے گا تو پھر کسی کو بم مارنے کی بھی ضرورت ہی نہیں رہے گی. وہ چین ری ایکشن ہوگا, بم سے بم فضا میں پھٹنے شروع ہو جائیں. کوئی اس طرح کی بات ہے, مجھے اس کا لمبا چوڑا پتہ نہیں ہے. تو یہ ایسی کوششیں جو یہ اقوام متحدہ کی یہ وہ سارا جو, اور یہ ہتھیار یہ موت کے آلات ہیں, تو پتہ ہے بھائی, یہ تو ان پڑھ کوچوان کو بھی پتہ ہے موت کے آلات ہیں, لیکن یہ استعمال ہونے ہیں. میں جو قیامت کا جو کانسیپٹ ہے, میں وقت کے ساتھ ساتھ اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ یہ جو اشرف المخلوقات ہے نا, یہ اسی کے ہاتھوں آئے گی. انسان خودکشی کرے گا, اور جس رفتار سے یہ اس طرف جا رہا ہے, بات ہے نہیں. تم عقل مانتی ہے آپ کی؟ مریم آپ بتاؤ, ڈز اٹ میک اینی سینس کہ یہ جو ٹریلینز بہت چھوٹا ہے, آگے کا میں بھول گیا ہوں کیا ہوتا ہے, یہ اس کا جو اسلحہ پوری دنیا میں اپنے اپنے موڈ مزاج فلانا ٹمکانا, کوئی ایک آدھ کریک پاٹ آ جائے گا, نہیں ختم ہو جائے گی, اور یہ اسی طرح پڑا رہے گا. میری عقل نہیں مانگتی. 10 سال 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال یہ انسان نے خود کرنا ہے, خودکشی کرے گا. یہ
چونکہ یہ آدمی ہیں، ہم انسان ہم میں بہت کم ہوتے ہیں، 1 in a million بھی نہیں ہوتا انسان، بہت بڑی بات ہے واقعی، اور وہی اشرف المخلوقات ہے، باقی ہم. ٹھیک ہے سر، مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے، دیکھتے رہیے بلیک اینڈ وائٹ. ویلکم بیک. حسن صاحب، چیئرمین ایف بی آر راشد لنگڑیال نے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کے ساتھ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ سیمنٹ، بیوریجز، ٹیکسٹائل، آئرن اور سٹیل سیکٹر میں بڑے پیمانے پر فراڈ کیا جاتا ہے. کمپنیوں نے اپنی سیل میں بڑے پیمانے پر ٹیکس فراڈ کیا ہے. پیش کیے گئے ٹیکس گوشوارے مکمل فراڈ اور جھوٹ ہیں. ہم ابھی کمپنیوں کے نام نہیں ظاہر کر رہے، لیکن ٹیکس چوری میں ملوث ان لوگوں کو جب گرفتار کریں گے تو تمام تر شواہد کے تحت کریں گے اور نام بھی ظاہر کریں گے. نیچے ان کو کہنا چاہیے تھا انتظار فرمائیے، دیکھ لیتے ہیں. اچھا، یہ جو سیمنٹ، بیوریجز، ٹیکسٹائل، آئرن اور سٹیل سیکٹر، مجھے وہ سیکٹر گنواؤ جس میں یہ کچھ نہیں ہوتا. وہ بات سنو، تم نے سینس آف بلانگنگ ہی نہیں، تم نے اپنا پن رہنے نہیں دیا. کوئی بندہ مجھے ڈھونڈ کے بتاؤ، عام آدمی جو سڑک پہ، اس کا ریاست کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ بتاؤ مجھے. ریاست ہوگی ماں کے جیسی. اعتزاز صاحب نے کہا تھا، میں نے تب بھی گزارش کی تھی، نہیں حضور، ستیلی ماں کے جیسی. وہ اور لوگ ہوتے ہیں جن کی ریاستیں ماؤں جیسی ہوتی ہیں. لوگوں کو اپنا پن لگتا ہی نہیں، ریاست اپنی لگتی ہی نہیں. ورنہ کون ہے جو ٹیکس چوری ہوتا ہے؟ ویسٹ میں بھی ہوتا ہے، پتہ ہے مجھے. اور ایل کپون جیسا کنڈا، اتنا بڑا بدماش، تھوڑی سی رقم کے عوضی وہ تلیا گیا سی بیچارہ. یہاں تو سر پیر ہی کوئی نہیں ہے. یہ 4-5 آپ نے سیکٹرز، وہ یہ کیا بات ہوئی ہے؟ کون سا ہے جو حق ادا کر رہا ہے؟ آپ تنخواہ دار طبقے کو نچوڑ رہے ہو، کوئی ادھر ادھر دلتیاں جھاڑتے پھر رہے ہیں. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ابھی نام نہیں، اچھا چلو ٹھیک ہے، کوئی ٹیکنیکل ریزن ہوگی، نام ظاہر کرو. سانو کو ڈیٹ دیو، کب کرو گے یہ کام؟ بڑا خوبصورت شعر ہے احمد فراز کا، ضبط لازم ہے مگر دکھ ہے قیامت کا فراز، ظالم اب کے بھی نہ روئے گا تو مر جائے گا. زبردست. تو کون سی نئی بات ہے؟ کوئی شعبہ بتاؤ، کوئی شعبہ. اور بات سنو، میں ان باتوں پہ کڑتا رہتا ہوں. عجیب سی بات، جتنی مسجدیں ہیں یہ ٹریلینز آف ڈالر سے زیادہ کے اثاثے ہیں. مسجد نبوی کا رول کیا تھا؟ اس سے ملتا جلتا ہے. یہاں 5ویں تک کی مسجد کے سائز کے مطابق 2-4 ٹیچرز رکھ کے اچھا ماڈرن قسم کا ان کا نصاب ہو بچوں کا. 5ویں تک مسجد بڑی ہے تو میٹرک تک. کیا کر رہے ہو؟ اقرا سے شروع ہونے والا دین خربوں نہیں، مجھے اس سے آگے آتا نہیں، کی پراپرٹی ہے مسجدوں کی شکل. اس کی یوٹیلائزیشن کا ہی سوچ لو. ہمارے ایک مرحوم دوست تھے، بڑے کمال کے آدمی تھے، میجر رشید وڑائچ. آخری دنوں میں ہم بڑی آپس میں بحثیں کرتے تھے. انہوں نے مسجد مرکز کا ایک کانسیپٹ، ان کی ڈیتھ ہو گئی. وہ ایسا آدمی تھا جو چوبرجی اس وقت ایسی نہیں ہوتی تھی اس وقت. وہ وہاں غریب لوگ جو ٹھٹر رہے ہوتے تھے سردیوں میں، چپ کر کے جا کے بھر کے لے جاتے تھے رضائیاں اپنے اس میں گاڑیوں شاڑیوں میں، یہ پک اپس وغیرہ میں، اور ان کو سوئے ہوئے لوگوں کے اوپر رضائیاں رکھ کے آیا کرتے. وہ اس آدمی کا مشن تھا. وقت نے مہلت نہیں دی، شاید اسی لیے نہ دی ہو کہ بھئی یہ ڈیزرو ہی نہیں کرتے لوگ. یہ نہ اچھا کام. مسجد مرکز، مسجد نبوی کا اوریجنل رول پڑھو یا پوچھ لو کسی سے، یا شاید آپ کو پتا ہو. مجھے یہ بتاؤ کہ چند ایک اساتذہ رکھ کے جو ریگولر نمازی ہیں ان کو کہو کہ یار مہینے کا 100 روپیہ اس کام کے لیے علیحدہ دے دیا کرو. بچے نماز کے ٹائم پہ نماز پڑھیں، ورنہ پڑھیں. اقرا. بتاؤ، یہ باتیں عقل سے تعلق نہیں رکھتی. درد دل میں درد چاہیے. عقل مندی کی اس میں کوئی بات نہیں ہے. خربوں ڈالرز کی پراپرٹی ہے، لوگ کی ہوئی ہے آپ نے. بس ٹھیک ہے، اس کام کے لیے 100 نماز تو پڑھو.
بچوں کو وہ بھی عادت پڑ جائے گی، ساتھ بیٹھ کے اپنا علم حاصل کرو، چاہے چین تک جانا پڑے، اور مسجد تک جانا تو بہت آسان ہے. صحیح، ویل سیڈ حسن صاحب. صاحب گزشتہ ہفتے سے جن دو موضوعات کی تکرار ہوتی رہی وہ ہیں آئینی ترامیم اور علی امین گنڈاپور، خاص طور پر کہ وہ کے پی کے ہاؤس سے کیسے غائب ہوئے اور رات کہاں گزاری. آپ کا اس پر کیا جواب ہے؟ یار مجھے تو ان چیزوں سے دلچسپی کوئی نہیں. رات کہاں گزاری میرے جیسے بندے سے پوچھ رہے ہو جو سال ہر سال سے 2 مہینے گھر سے نہیں نکلتا. مجھے کسی کی رات کے ساتھ کیا دلچسپی ہو سکتی؟ آئینی قانونی سکراتوں بکراتوں تجزیہ نگاروں وغیرہ سے پوچھو، کسی ڈھنگ کے بندے سے پوچھو، وہ کیا کہتے ہیں، رات کی بات کا مذکور ہی کیا، چھوڑیے رات گئی بات گئی. اور 77 سال میں کتنی راتیں ہیں، یہ اپنا نا حساب لگانا. 77 سال کو دیکھنا لیپ ایئرز کتنے اور دیکھو کتنی راتیں بیت گئی. اور میں پھر حوالہ دے رہا ہوں، مجھے بھولتا نہیں، بچپن میں دیکھا تھا کرتار سنگھ، ایک فلم تھی سیف الدین سیف صاحب کی، اس میں تھے سدھیر تھے، بہار تھی، لیلا تھی. ایک زمانے، اور پرانی ایک زمانے کی بات کر رہا ہوں، پتہ نہیں، اور آج شان بھٹی ایک آدھ گانا، وہ جب لوٹا پٹا قافلہ بھوکے ننگے لوگ پتہ نہیں کیا کچھ پیچھے چھوڑ کے گڈوں کے اوپر، جب پاکستان کی سرحد میں انٹر ہوتے ہیں تو ایک درویش بنا ہوا ہے ناچ شان بھٹی، وہ گاتا ہے آج مک گئی ایک غماں والی شام. 77 سال کی راتیں اور شامیں گن کے مجھے بتانا کل، پھر دیکھو کہاں ملا. ٹھیک ہے، چنا کتھے گزاری یہی رات ہوئے، وہ عیسیٰ خیلوی. مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے ان کے دن کہاں راتیں کہاں، نتیجہ بتاؤ، ختم. باٹم لائن کیا ہے؟ اس سارے قصے کہانی کی، دولتیاں جاڑنے کی، گھوڑے بھگانے کی، تقریریں کرنے کی، باٹم لائن کیا ہے؟ سیاستدانوں تمہارے پلے کیا ہے؟ ختم. سائنسدانوں نے پھر کوئی ڈھنگ کا کام کیا ہے، کو نوبیل پرائز ملا ہے، جو ہمارے یہ ایٹمی قدیر خان صاحب، ان کی بڑی کنٹریبیوشن، اور چند لوگوں نے. پلیئرز ہم نے اچھے پیدا کیے، سنگرز اچھے پیدا کیے، شاعر ادیب اچھے پیدا کیے، صادقین جیسے لوگ پیدا کیے، شاکر علی جیسے لوگ پیدا کیے. ہر شعبے میں آپ کو بڑے نام نظر آئیں گے. مجھے ایک بتاؤ سیاستدان قائد اعظم کو علیحدہ کر کے جس پہ تم فخر کر سکو، جو تمہاری اولادوں کو ورثے میں جس کا نام ملے. اسی آج بھی ہوئی. باقی یہی قصے کہانی ہے. طارق بن زیاد ہوتا تھا، حالانکہ وہ توڑا پھپیدہ پتر سی، وہ بربر سی. صلاح الدین ایوبی، میں بھی چبلوں کی طرح بیٹھ کے دیکھ رہا ہوتا ہوں. ہوں کتھے بھی رشتے دار طارق بن زیاد نہ بھی رشتہ گنڈ لیا تے فلان نال بھی تے فلان نال بھی. تسی کون ہو؟ کیتا کی ہے؟ جو راتاں انہاں دیاں کتھے؟ وہ چھوڑو، راتیں کیلکولیٹ کرو 77 سال کی. نمبر آف آرس کیلکولیٹ کرو، ورکنگ آرس کتنے ہوتے ہیں. صدیاں بیت گئی ہیں، اور اس ملک میں آج تک کوئی بندہ وقت پہ آفس نہیں جاتا. آفس کھولتے ہی اے سی چلا دیتے ہیں، صاحب پامیں گھنٹہ آدھا گھنٹہ لیٹ آوے. وہ یہاں چلو چھوڑو. ٹھیک ہے حضرت صاحب، امریکہ سے خبر شامل کرتے ہیں. سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میں نے امریکہ کی خاطر گولیوں کا سامنا کیا، جبکہ ٹیسلا اور ایکس کے مالک ایلون مسک نے بھی کہا کہ آئندہ الیکشن میں ٹرمپ کا جیتنا ضروری ہے. چلو ایلن مسک نہ کو اپنا کوئی گروپنگ شروع ہوں گی، باقی یہ تو فضول گل ہے امریکہ کی خاطر گولیوں کا سامنا. یہ ساڈے شودے جڑے ہوں نا سیاستدان، یہ یہو جیاں گلاں کرتے ساڈے. اور تم نے اقتدار کے لیے گولی کھائی ہے، ختم. تم اس گند میں نہ گھستے، اپنا کام کاروبار کرتے. یا باقی تمہارے تو ویسے بھی بڑے کو پارٹ ٹائم شغل ہیں ٹرمپ صاحب کے، تو وہ ٹھیک ہے، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ان پہ. تو جاؤ کوئی اور، یہ گندا کام ہے. اقتدار کے لیے گولی کھائی ہے بھائی، اور اقتدار کے لیے تو باپ بیٹوں کے سر اور بیٹے باپوں بھائیوں ان کے سر کاٹتے رہیں تو نارمل بات ہے.
بنینا انسان کی یہ ایویں گھٹیا سا سودا بیچنے والی بات ہے. میں نے امریکہ کی خاطر بھائی تینوں کنے کیا ہے اینا تینوں دورہ پہ ہے تو پہلے کیڑی توپ چلائی. ہوس اقتدار سے بڑی اور بری ہوس کوئی نہیں, یاد رکھو. اور وہ بے شمار لوگوں میں کوئی ایک آدھ آدمی ہوتا ہے جو واقعی عوام الناس کو کچھ دینے کے لیے آتا ہے, اس کا اور کوئی مقصد نہیں ہوتا. باقی تو گلوری ہے, کوئی شہرت ہے, چاہے 5-10 سال بعد کو تھکے بھی نہ, ایک باری ٹاٹ ٹپائیے. وہ اتنے تک وزیر اعظم سی ہو رہے ہے کافی دفعہ, وہ پنڈا تھاما جا کے مجھے پہچانا آپ نے, میرا نام کیا ہے. یہ تو اوقات ہے. تو ظاہر ہے اتنے بھی بتھیرے ہو جائے ہیں. ہوس اقتدار کے مارے ہوئے لوگ ہیں, ان کے ساتھ جو بھی ہو جائے. باقی جو واقعی خیر کا کام کرتے ہیں, نیلسن منڈیلا میں نے تو نہیں دیکھا, نہ لینا نہ کو دینا, عزت احترام سے نام لیتے ہیں ان لوگوں کا. ان کی بایوگرافی میں نے پڑھی ہے, بڑے اہتمام کے ساتھ, بڑے احترام کے ساتھ پڑھی ہے. باقی یہ کیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ گجر یا مطلب ٹرمپ بٹ کوئی مجھے اس میں وہ کبھی مجھے کلاس نظر نہیں آئی. براک اوباما میں تھی, صحیح. بل کلنٹن صاحب شرارتی تھے تھوڑے سے, لیکن کمال, ہی واز اے پولیٹیکل اینیمل. یہ بہرحال امریکن جانے ہو جانے, سانوں کی پتہ. جی ٹھیک ہے صاحب, مجھے یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے. ویلکم بیک. حسن صاحب, انٹرسٹنگ خبر ہے. ایک سوشل میڈیا پوڈ کاسٹ کے مطابق نیو یارک میں جیوز کی ایک ایسی کمیونٹی ہے جو اینڈرائڈ فون یوز نہیں کرتی بلکہ سادہ فون یوز کرتی ہے, جس میں کال اور ٹیکسٹ میسج کی سہولت ہوتی ہے. اس میں کوئی GPS نہیں, کوئی ایپ اسٹور, کوئی گیمز وغیرہ نہیں, صرف سیلفی لی جاتی ہے. جبکہ ان کے بچے وہ کرتے ہیں جو بچوں کو کرنا چاہیے, چھپن چھپائی کھیلتے ہیں اور آؤٹ ڈور گیمز کھیلتے ہیں. ہماری طرح چپڑ کناتی نہیں ہے, ہم تو ہر چیز کو اب یوز کرتے ہیں, ہر چیز. ہوائی جہاز اوپر سے گزرتا ہے, یہ اوقات ہے. ایویں بیڑیاں کھپ پی جاتی سی, بے پردگی ہو گئی, جہاز سے بیٹھے انہوں نے دیکھ رہے ہیں, مارلن مینروز پھر رہی ہیں اتنے. ریلوے کی پٹڑی دیکھ کے جی ساڑا ملک سیٹ کے لے جان گے سارا. سائیکل کا تصور آیا جب سائیکل سے پہلے تو کسی نے ماننا ہی نہیں کہ 2 پہیوں پہ کوئی چیز کیسے وہ کھڑی کیسے ہوگی, فلاں فضول. اچھا, ہم تو ہر چیز کو اب یوز کرتے ہیں. چند دن پہلے عطر میرے صاحب پارک میں, عطر سے پوچھ لینا, اس کے دائیں ہاتھ میں جھاڑو, بائیں. وہ یار میں اتنے سال ہو گئے, شروع میں نے سیل فون وغیرہ, اس کے بعد it took me about 1.5 to 2 years through it. بڑی مزے کی زندگی گزر رہی ہے. کہنے کو میڈیا کے ساتھ میرا تعلق ہے, 4 لوگ بھی جانتے ہیں, رشتہ دار بھی ہیں میری بہنیں ملک سے باہر ہیں, میرے ان لاس 30 سال ہو گئے سیٹلڈ ان امریکہ. میری تو نہیں, مجھے تو نہیں, میرے صحت پہ نہیں کوئی فرق پڑی. یہ اب ہر بندہ پیرا چھتر نہیں میٹس. میں تو اس دن کا انتظار کر رہا ہوں جب پاکستانی اخباروں میں یہ خبر چھپے گی کہ بچہ پیدا ہوا, فلاں کے گھر ایک چاند سا بچہ پیدا ہوا اور نومولود کے ہاتھ میں سیل فون تھا. دیکھو میں نے شاید اسی پروگرام میں, شاید کل یا پتہ نہیں پہلے, میری یادداشت اب, میں نے بات کی تھی کہ جوز کیا کرتے ہیں جب ان کی خواتین, یہ میرا خیال ہے کل بات کی تھی. جی کل کی تھی. جب ماں بننے کے پروسیس میں ہوتی ہیں, ماں بننے کے پروسیس میں یہودی عورتوں کے ساتھ ہوتا کیا ہے, تھے اب وہ بچے انہوں نے جینیسز پیدا کرنے ہوتے ہیں. وہ ہر بچے کو اپنا ہتھیار سمجھتے ہیں, اپنا اوزار سمجھتے ہیں, اپنا مستقبل گردانتے ہیں. اگر وہ اپنے کم سن بچوں کو یہ نہیں کہ یہ جیسے ہمارے لگے پھرتے ہیں, کام ہی کوئی نہیں, کیسے پروان چڑھا رہے ہیں, بیماری جمدے نہیں پڑھا دیں, اس تو بعد پتہ بھی نہیں, یہ رو رہا ہے سیل فون دے دو, یہ گاڑی میں تنگ کر رہا ہے اس کو دے دو, بچے نے کھانا نہیں, پتہ نہیں کیا وجہ ہے. ہم ایک بھیڑ بکریوں کا ایسا ہجوم ہے جن کے چرواہے مر چکے ہیں, اب کوئی بھیڑیا میں کھا جائے, ہم کسی گندے کھالے میں جا گریں. فرق ہے
कल आपके मैंने प्रोग्राम में बताया, हालांकि मैं करना नहीं चाहता था वो बात वो एक यहूदी खातून जो प्रेग्नेंट होती है और फैमिली भी वो माँ बनने जा रही होती है, तो उसके साथ होता क्या है, वो पैकेज क्या है, इधर पता लगता है रिक्शे में ही। तो ये बच्चों का सोचेंगे, ये बच्चों का सोचेंगे। इमेजिनेशन भी नहीं है, क्रिएटिविटी भी नहीं है, मरे हुए लोग हैं, सवाए अपनी जात के तवाफ के कुछ नहीं आता इनको। वरना अगर कोई ज़हीन लोग चार बैठे हैं और मस्जिद एक कम्युनिटी सेंटर है हमारा। ओ भाई, आका के ज़माने में मस्जिद नबवी का क्या क्या इस्तेमाल होता था, सुभान अल्लाह। इसे कोई निरा कोई इज्जत माब और फलाने और मुकद्दम मसीहाओं का मरकज थोड़ी है, यह मरकज है कम्युनिटी का। तो उससे इतना ही काम ले लो यार, कितना फोकस है रब्बे ज़िदनी इल्मा, इल्म के हुजूर पे कितना फोकस है हुजूर का। शहीद के लहू से ज्यादा कीमती है इल्म की तलाश में निकले हुए मुसाफिर के कलम की स्याही। तो क्या ये गलत इस्तेमाल होगा यार? मैं कहता हूं इधर मुतमव्वल लोग हैं, ये है वो भाई जो घरों में काम करते हैं, मुलाजमीन, बेलदार, गार्ड्स और फलाना, उनके तो बच्चे हैं ना, वो भी तुम्हारे ही बच्चे हैं, कर लो। जो बहुत बड़ी है वो मैट्रिक तक चली जाए, वरना 5वीं तक कर लो, को बुनियाद कोई अच्छा उम्दा निसाब दो उनको। लेकिन नहीं, हमारे यहाँ अब ये तो बहुत दूर की बात है ना, मसल का जमाना नहीं रह गया, अकल की तरफ ध्यान नहीं है। अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। जाली किस्म के कारोबार करेंगे, दानिश चकूल, केड़ा दानिश है? स्कूल दानिश नहीं देता, दानिश एक और चीज है, इल्म और चीज है, दानिश और चीज है, जहानत और चीज है। लेकिन ये दानिश चकूल घर बनान टोरे पता नहीं कितने गई, जन्म च गई उसकी आशियाना, केड़ा आशियाना? एक घुग्गियां फिर रही हैं ऐसे मुल्क च, चिड़ियां तोते ने, आशियाना बस डायलॉगबाजी इधर उधर। नतीजा सिर्फ इसीलिए कि नीयतों में खोट है। वेरी ट्रू एंड वेरी अनफॉर्चुनेट। हसन साहब, लास्ट क्वेश्चन है, अक्सर लोग मॉडर्नाइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन को कंफ्यूज करते हैं, आप इस कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं? वो यार कुछ भी नहीं होना, मॉडर्नाइजेशन जो है वो सारा कुछ, लेकिन चूंकि वो मॉडर्नाइजेशन के पीछे वेस्ट है इसलिए आप उसके साथ कंफ्यूज करते हो। वरना याद रखना, तुम्हारा कख भी नहीं रह जाना, ऑलरेडी नहीं रह गया। मैं बच्चों को इधर उधर, अपने बच्चों के दोस्तों को, ये वो मैं देखता हूँ, वो जिड़ियाँ पाटियाँ जियाँ सुथना जीना जूना पाई फिरदे ने। देखो, ईजादात कल्चर तब्दील कर देती हैं, सोच तब्दील कर देती हैं, रवैये तब्दील कर देते हैं। मैं अब इस उम्र में आके आई हैव डिसाइडेड कि मैं सर्दियों में भी बाहर सोऊंगा, रज़ाई लूंगा, साथ कोयलों की अंगीठी रखूँ या गैस का हीटर जो भी रखूँ। 1-2 टके का एसी आपका पूरे का पूरा बूदोबाश उखाड़ के फेंक देता है। कैसे? वो सिनों में सोने वाले, लॉन में सोने वाले, छतों में सोने वाले खुड्डियां जुड़ गए, खुड्डों में घुस गए। क्या है ये बात? सुनो, जुड़त होती थी, मैंने कल भी शायद ये बात की है, सवार में और सवारी में, ऊंट पर चल रहा है फलाना, वो दुनिया। और अब ਹੁਣ ਤੇ सेल्फ भी नहीं घुमाना पैंदा गड्डियां दा, माशाल्लाह। ईजादात जो हैं, साइंस और टेक्नोलॉजी जो है, वो आपके रहन सहन, कद काट, सोच विचार, तरजीहात तब्दील कर देती है। देख लेना, वो ये हमारे लिबास हैं। जाओ जाके ये पाकिस्तान के क़याम पाकिस्तान के मौके पे या उस जमाने की वीडियोस निकाल के देखो जरा, पुरानी मूवीज निकालो, आज का उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं। हर नई इजाद दुनिया का, बंदों का, उसका बूदोबाश, उसका सोच, उसकी फिक्र, उसकी तरजीहात, सारा कुछ तब्दील। और कभी सोचा कैमरा? अब हर लल्लू पंचू सेल्फी, ऑटोग्राफ होता था ना, किधर गया
ऑटोग्राफ बुक किधर गई? ओ भाई, ईजादात, मॉडर्नाइजेशन, ये वो मॉडर्नाइजेशन, ये लफ्ज है सारे ईजादात, वो आपकी जिंदगी को मुकम्मल तौर पे तब्दील कर देंगी। पहली बात, ईजादात जहां से आएंगी वो आपको तस्खीर कर लेंगी। आप उनके मफ्तूहीन में हो गई। ये कैमरा लगा हुआ है, आप किधर बैठे हो? समा के ऑफिस में, मैं बैठा हूं अपने ऑफिस में। सुभान अल्लाह, मौत नहीं पड़ती। फोन चुकिया, टक टक, वो हमारे ये फोन, ये वाला, ये लगा जब लालपुर की बात कर रहा हूं, जब मैं स्कूल गोइंग बच्चा था, वो लोगों के को रिश्ता पता नहीं किधर दूर दूर तक किसी के पास फोन नहीं था। और ये क्या करते थे, वो गेट वे कॉल बुक कराओ, 3 दिन लगते सी बाल गल करनी, बाहर गल करन लई। अब कोई चपड़ा गना दिया, टुक टुक, और इस पे हैरत नहीं होती? मरते नहीं, कुछ होता नहीं अंदर कि हम कौन लोग हैं। हमारे इर्द गिर्द बिजली, एसी, गाड़ियां, मोटरसाइकिल, थर्मामीटर, और वो क्या, वो खून, ये ब्लड ग्रुप किसका है तो फलाना। वो ये क्या है? किस दुनिया में रह रहे हो तुम? उनके बदतरीन मफ्तू लोग हो। याद रखना, हर वो चीज जिसकी कल तुमने मुखालफत की, ये इंजेक्शन को कुफ्र कहने वाले लोग हैं, याद रखना। तो वो मुकम्मल तौर पे तुमको ओवरशैडो कर जाएंगे। देखो, आज भी कुछ लोग हैं जो मवेशी पालते हैं, उनका कारोबार, उनका दूध, उनके जिस्म से बदबू आती है उन जानवरों की, क्योंकि उनका ज्यादा वक्त उनके साथ गुजरता है। जाओ जाके पता कर लो, उनकी हरकत सकरात भी डंगरों जैसी हो जाती है। बिल्कुल सोबत होती है, टेक्नोलॉजी की सोबत है, खत्म। मॉडर्नाइजेशन तो वेस्टर्नाइजेशन, ये कोई टर्म्स नहीं है। साइंस और टेक्नोलॉजी, याद रखना, दुनिया की आखिरी रियलिटी है, क्योंकि ये इल्म की मिराज है। जो कुछ हमें पढ़ाया जाता रहा है ना पहले, वो और कहानी है। ये कहानी जो तुम्हें चांद तक, मरीख तक, खला तक, और अ प्लैनेट कॉल्ड अर्थ, उस तक लेके जाती है। हवाओं में उड़ते फिर रहे हो, खुदा का खौफ करो। मर जाए को बंदा, 100 साल पहले मरा हुआ बंदा जिंदा होके आ जाए, उसे कब जहाज में बहु कहेगा ये क्या है? हमारे अंदर हैरत भी मर चुकी है कि हमें हैरत नहीं होती। जो कोई नई चीज आ जाती है, उन्हें चक पर के फड़ लेंदे, बस ठीक है, यूज करना शुरू कर देंगे। डंगरां दी तरह ख्याल नहीं आता कि लॉन्ग रन क्या होगा। अब तो तालीम सिमट के आ गई है सेल फोन में, तो इसलिए बस जाने ही दो, चलें। अच्छा साहब, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, सारी कंफ्यूजन दूर हो गई। चलते चलते आज का शेयर और उसकी कहानी सुना दीजिए। हाथ मिलाकर डस लेगा वो, हाथ मिलाकर डस लेगा वो, और तू नीला पड़ जाएगा। वाह, ये होता है, ये जो कहते हैं ना आस्तीन का सांप। हमारा माशरा मां है, यू कांट ट्रस्ट रियली एनीवन। हर बंदा आपको डसने के लिए हाथ मिलाकर डस लेगा वो, और तू नीला पड़ जाएगा। मतलब ये है, एहतियात करो जिंदगी। थैंक यू। जबरदस्त। ठीक है, ऐसा प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। इसी नोट पर अपने व्यूअर से इजाजत चाहेंगे। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। अल्लाह हाफिज।